لیکن بدقسمتی سے آج ہماری قوم میں، آج ہماری عوام میں، آج ہمارے مسلمانوں میں دن منانے کا شوق اور ذوق جو ہے بہت بڑھ چکا ہے۔ آج صرف میلاد کا دن ہی نہیں مناتے، کبھی جو ہے ویلنٹائن ڈے کا دن مناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جناب بسنت کا دن مناتے ہیں، کبھی جو ہے وہ والدین کا دن مناتے ہیں، کبھی جو ہے فلاں دن مناتے ہیں۔ آج صرف دن جو ہے منانے کے لیے رہ گئے ہیں، اپنانے والی روش اور اپنانے والی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دن منانا نہیں تھا، اپنانا تھا، امت کو اپنانے کا جو ہے وہ درس دینا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنایا جائے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک جو ہے، یعنی اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اتنا جو ہے وہ زور صرف کیا جاتا ہے کہ حضور کا میلاد ہوا۔ بھائی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش۔ اب اس بات سے کون انکاری ہے؟ اس بات سے کون انکاری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ بھائی میلاد کا تو کوئی کافر بھی منکر نہیں ہے۔ بھائی پیدا ہوئے، پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کیا پیدا ہونے کا مقصد جلوس نکالنا تھا؟ کیا پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ جھنڈیاں لگانا تھا؟ کیا پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ 11ویں دینا تھا؟ کیا پیدا ہونے کا مقصد جو ہے یعنی یہ ختم اور یہ چاول اور یہ تیجے 40ویں کرنا تھا؟ آپ دیکھیں کا جتنا بھی یہ دین کھڑا ہے سارے کا سارا بدعات اور خرافات کے اوپر کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے آج اس دین کو ریجیکٹ کر چکی ہے، آج اس دین کو خیر آباد کہہ چکی ہے، بلکہ اپنے بدعات اور خرافات کا نام ان لوگوں نے دین رکھا ہوا ہے اور اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عید میلاد النبی منانے کا یا نہ منانے کا مسئلہ سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کس دن پائی، تاکہ کہیں غلطی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو ہے خوشیاں منانے کا نادانستہ جرم نہ کرتے رہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بات تو تمام مورخین نے اور تمام جو ہے وہ سیرت نگاروں نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن پیر کا دن ہے، اور اصحاب تاریخ اور سیر نے یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روز روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن میں معبوس ہوا یا مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، پیر کے دن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پیر کے دن مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، پیر کے دن حجر اسود کو اٹھایا۔ رہا معاملہ تاریخ ولادت کا تو اس بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی روایت نہیں ملتی، البتہ سیرت ابن اسحاق ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی، پیر کے دن ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے کہ جس سال کو ہاتھی والے ابرہا نے لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور یہ غضب الہی کا شکار ہوا۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو ہے یہ بات نقل کی ہے کہ ہاتھی ماہ محرم میں مکہ میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ جو ہے اس سے 50 دن بعد کا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے 50 دن بعد پیدا ہوئے، جبکہ امام سہیلی اور محمد بن اسحاق کے بقول جمہور اہل علم کا مشہور مسلک جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی یہ بات نقل کی ہے، اور جمہور کا مسلک جو ہے یہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے اول میں یا آخر میں یا وسط میں یا کس تاریخ میں پیدا ہوئے، اس کے بارے میں مورخین نے، سیرت نگاروں نے بکثرت جو ہے وہ اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول کا قول نقل کیا، کسی نے 8 ربیع الاول کا قول نقل کیا، کسی نے 10 ربیع الاول کا قول نقل کیا، کسی نے جو ہے 12 ربیع الاول کا قول جو ہے نقل کیا، کسی نے 17 ربیع الاول کا قول نقل کیا، کسی نے 18 ربیع الاول کا قول نقل کیا، کسی نے 22 ربیع الاول کا قول نقل کیا۔ ان سب میں جو رائج قول ہیں وہ صرف 2 ہیں، ایک 12 ربیع الاول کا اور دوسرا 8 ربیع الاول کا یا 9 ربیع الاول کا۔ صاحب ہدایہ نے 8 کو ہی رائج قرار دیا ہے، اور امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، دیگر کئی ائمہ نے اس کی تائید بھی کی ہے، اور اسی طرح امام طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کو اختیار کیا ہے، اور امام ابن جوزی نے الوفاء بالاحوال مصطفیٰ میں 10 ربیع الاول کی اولیت کو ہی اختیار کیا ہے، جبکہ ہمارے ماضی قریب کے 2 سیرت نگاروں میں سے علامہ قاضی سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں اور علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی میں 9 ربیع الاول کو جو ہے پیدا ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو بمطابق 20 اپریل 571 سنے عیسوی کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، پیدائش کے دن میں اختلاف ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے 12 ربیع الاول کے دن کو 12 وفات کا دن کہا جاتا تھا، 12 وفات کا دن، لیکن اب آہستہ آہستہ 12 ربیع الاول کے اس دن میں اتنی رنگین بھری جا رہی ہیں، 12 ربیع الاول کے اس دن میں اتنا جو ہے وہ بدعت اور خرافات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ حقیقی اسلام کا چہرہ جو ہے وہ مسخ ہوتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، تنہا آپ عبادت کرتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، اپنی عبادت کرتے، کوئی آپ کا مخالف نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اپنی پیدائش کا مقصد ظاہر کیا، اپنے آنے کا مقصد جو ہے ظاہر کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی، تو اس دن سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے امت کو یہ درس دینے کے لیے کہ جو راستہ میرا ہے اس کو اگر اپناؤ گے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مبارک دین اس امت کو دیا تاکہ لوگ اس کے مطابق چل کر اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ صحیح سمت پر چلا سکیں۔ انسانیت کی پیدائش کا مقصد جو ہے، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا،
تو پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کے لیے کوئی ماڈل، کوئی نمونہ، کوئی نقشہ، کوئی راہبر، کوئی رہنما تو ہونا چاہیے تھا کہ عبادت کس طرح کی جائے، اللہ کو کس طرح سجدہ کیا جائے، اللہ کے سامنے کس طرح جھکا جائے، اللہ کی عبادت کس انداز میں کی جائے۔ تو اس کے لیے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اس مبارک محنت کو شروع کرتے ہیں، ہر طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین مار کھا کر ہم تک پہنچایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، کہ جن کو آپ نے جان جوکھوں میں ڈال کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال سے جدا ہو کر جو ہے اس دین کو ہم تک پہنچایا، آج اس کو ماننے کے اندر ہماری نجات ہے، اس کو ماننے کے اندر ہماری نجات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مانا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو اپنایا جائے۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو اپنانا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی کے لیے خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی کے لیے ہم جو ہے مارد وجود میں آئے، اور اسی کے لیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، تاکہ انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا تعلق اپنے خالق سے جوڑ دیں، اپنے مالک سے جوڑ دیں۔ آج پیدائش کا دن منانے سے کسی کی نجات نہیں ہوگی، بلکہ سنت اپنانے سے نجات ہوگی۔ آج اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت پر چاہے 100 من مٹھائی بھی تقسیم کر دے، لیکن ساری زندگی وہ نماز نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ نہ چلے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، اسی طرح سے جو دیگر اسلام کے ارکان ہیں ان کو پورا نہ کرے، تو اس کا وہ مٹھائی تقسیم کرنا خالی اس کو کام نہیں آئے گا، بلکہ جو پیغام، جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جب تک اس کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک کامیابی کی سند نہیں مل سکتی، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی شاہراہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ کامیابی کی سند ہے۔ میلاد منانا کامیابی کی سند نہیں ہے۔ اگر میلاد منانا فی نفسی ہی کوئی جو ہے وہ عبادت ہوتی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد مناتے، صحابہ اکرام کو حکم دیتے، تابعین کو حکم دیتے، تبع تابعین کو حکم دیتے۔ تو جب یہ بزرگ ہستیاں اس چیز سے خالی ہیں، میلاد منانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، اور اس طرح ٹولیاں بنا بنا کر نعتیں پڑھنے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ بعد کی پیدا کردہ چیز ہے۔ بلکہ آج اگر ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری کامیابی ہے، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے بدعت اور خرافات نکالتے پھریں گے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد جو ہے، جب تک ہم اس کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم نہیں چوم سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مروجہ طریقہ ہے میلاد النبی کا، کتاب و سنت میں اس کے لیے کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے، قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ پورے عالم کے مسلمانوں میں، بالخصوص جو اسلامیان بر صغیر کا ایک طبقہ ہے،
اس بات کا یہ عادی بن چکا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام سے جشن منایا جائے، جلوس نکالے جائے، کھانے پینے کی جو ہے وہ سبیلیں لگائی جائیں، کھانے پینے کی دعوتیں کی جائیں اور پھر قوالیاں کی جائیں، جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے اس جشن کو شرعاً ناجائز کہتا ہے۔ دو طبقات ہیں اہل سنت والجماعت کے اندر، دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ کام کیا جائے، دوسرا کہتا ہے یہ کام کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک طبقے کا مقصد ہی کلو وشربو ہے، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ اور زندگی بسر کرو میلاد کے نام پر۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا پینا مقصد نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانا مقصد ہے،